معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا۔ آج کی تلاوت کردہ آیت طیبہ میں اللہ کریم نے اپنی سلطنت کی قوت کا بیان فرمایا، اپنی طاقت و جبروت کا بیان کیا ہے، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے بندے، اگر تو جتنا بھی کوشش کر لے تو میرے احاطہ سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا۔ ترجمے سے پہلے یہ بات سمجھنے والی ہے، ایک علاقے کا SHO تگڑا آ جائے جو کسی کی نہ سنتا ہو، مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، اصولوں پہ فیصلے کرتا ہو، حق اور ناحق کی پہچان رکھتا ہو، تو سارے چوروں ڈاکوؤں کو، زیادتی کرنے والوں کو یہ پیغام چلا جاتا ہے اب معافی نہیں ہوگی۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس علاقے سے، اس تھانے کی حدود سے نکل جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں کہ یہاں تو اب کام نہیں کچھ ہو سکتا، کسی اور علاقے میں چلتے ہیں۔ انہیں اس کے اختیار سے نکل کر دوسرا علاقہ مل جاتا ہے، نتیجتاً اس علاقے میں ہر طرح کی چور چکاری، پریشانیاں، دکھ کم ہو جاتے ہیں، جہاں اصول پسند افسر آ جاتا ہے، اور یہ جو بے اصول اور جھوٹے اور چور لوگ ہیں یہ اس کا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں ایسا ممکن ہے کہ ایک ٹیریٹری سے دوسری میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک احاطے سے دوسرے احاطے میں جا کے چور ڈاکو چھپ سکتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے میری سلطنت جانتے ہو، میری بادشاہت جانتے ہو کتنی ہے؟ میری سلطنت، اس کی حدود کا تم تعین ہی نہیں کر سکتے، اور طاقت لگا کر بھی تم میری احاطہ سلطنت سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، تو پھر میری نافرمانی کیسے کرتے؟ تمہیں اتنا بھی خوف نہیں رہا کہ ہم بھاگ کے جا بھی کہیں نہیں سکتے، ہم کسی صورت احاطہ سلطنت سے نکل بھی نہیں سکتے، جہاں جیسے دنیا میں ممکن ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے چور چھپ جاتا ہے، کہاں چھپ کے جاؤ؟ زمین و آسمان میرے ہیں، ساری سرحدیں میری، تم اگر کوشش کرو بھی تو میری سلطنت سے نہیں نکل سکتے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسی حرکت کرے بھی جیسا کہ جنات کرتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے ہم آگ کا ایک شعلہ بھیجتے ہیں جو ان کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ تو ممکن ہی نہیں کہ تم میری سلطنت سے نکل سکو۔ تو جس حاکم کی سلطنت سے نکل نہ سکے اس کی حکومت میں چوری نہیں کرتے، اس کی حکومت میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اس سے دوئی نہیں کرتے، اس سے مقابلہ نہیں کرتے جب پتہ ہو کہ اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یوں کر کے یہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے مختلف انداز ہیں بندے کو، ایک انداز یہ بھی ہے، فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم میں طاقت ہے، ان تنفذوا، کہ تم بھاگ سکو، من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کی سرحدوں سے، اگر تمہارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل سکو، فانفذوا، تو ذرا بھاگو، فانفذوا، ذرا بھاگ کر دکھاؤ، ذرا نکل کر دکھاؤ۔ پھر فرمایا لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، مگر اسی سلطان کی قوت کے ساتھ۔ یہاں ایک استثناء دیا ہے کہ جب تک اس رب کی تائید شامل نہ ہو، یعنی بتایا یہ ہے کہ اللہ کریم کی یعنی زمین ہے نا، تو زمین کے احاطے سے بھی انسان باہر جا سکتا ہے، لیکن صرف اس شکل میں جب وہ چاہے۔ آسمان کے احاطے سے نکل کے زمین کی طرف فرشتے آتے ہیں نا، آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی تائید اور اس کے حکم سے، اگر کوئی اپنے آپ چاہے تو وہ نکل سکتا نہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
معراج النبی، معراج پاک کی رات اپنے جسم اطہر کے ساتھ 7 آسمانوں سے گزر گئے. ممکن ہی نہیں تھا، لیکن اللہ کی طاقت کے ساتھ، اللہ کے اختیار کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ ایسا ممکن ہے. اگر اجازت نہ ہو تو ممکن نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے سچے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو یہاں یہ پیغام دیا ہے کہ اے بندے، اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، کیونکہ وہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جس کے عطا قدرت میں سب کچھ ہے. یہ بھاگنا تو دور کی بات ہے نا، وہ چاہے تو زمین کو حکم دے اور زمین تمہیں اسی جگہ، اور ایسا کئی قوموں میں ہوا کہ جہاں کوئی گناہ کرتا وہیں دھنسا دیا جاتا. سورہ یاسین شریف میں نہیں فرمایا کہ اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ہم تمہاری آنکھوں کے نشان ہی مٹا دیں کھڑے کھڑے، تم نہ دیکھ سکو، نہ چل سکو، نہ آگے نہ پیچھے. ہم چاہیں تو تمہیں زمین کے اندر دھنسا دیں وہیں کھڑے کھڑے، تم کہیں پیغام ہی نہ دے سکو، کوئی تمہیں بچانے کے لیے نہ آ سکے. اس رب کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. اب یہ کفار کو بھی پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو بھی یہ پیغام ہے کہ اے ایمان والو، نبی کے غلاموں، کسی حال میں بھی ایسی نافرمانی نہ کرنا کہ تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ. پھر فرمایا اگر کوئی جانے کی، نکلنے کی کوشش کرے بھی، اگر کوئی چاہے بھی کہ وہ اللہ کی سلطنت سے نکل جائے گا، یرسل علیکما شواظ من نار، تو ہم بھیجیں گے تم پر آگ کا شعلہ، ونحاس، اور ایک ایسا دھواں، فلا تنتصران، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے. وہ آگ تمہیں جلا دے گی، وہ دھواں تمہیں بے سدھ کر دے گا. تم قطعاً اس کے احاطہ اقتدار سے نکل، آگ کے شعلے اور دھواں بھیجیں گے اور وہ تمہیں جلا کے راکھ کر دے گا اگر تم اس کے احاطہ سلطنت سے نکلنا بھی چاہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ، کس کس کا انکار کرو. اس نے کیا تم پر کیا کیا نہیں کر رکھا، تم اس کے کون کون سے نعمتوں کے مزے نہیں لے رہے. اس مہربان رب نے تمہارے اوپر احسانوں کی بارش کی ہوئی، اور تم ہو کہ تم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تم دیکھیں نا، تورات جب نازل ہوئی نا تو موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے تورات لینے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے. تو اللہ کریم نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے طور پہاڑ کو لا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا. ایسے بھی کر سکتا ہے وہ، اور کہا لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پہاڑ ہمارے اوپر گرتا ہے تو فوراً اللہ کی کتاب کو جو تختیوں کی شکل میں تھی پکڑ لیا، سینے سے لگایا. لیکن جب وہ ہٹ گئے تو وہ پھر ہٹ درم ہو گئے، پہاڑ چلا گیا پھر ہٹ درم ہو گئے. کتنی بات اس طرح بھی اللہ کے لیے ممکن ہے کہ تم نافرمانی کرو تو اللہ تعالیٰ وہیں تمہیں سزا دے دے. لیکن ہمیں بات یہاں ختم کرتے ہیں، سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کر لیا ہے کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب جب تک تیرا وجود ان میں ہے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا. آج ہم برے ہیں، آج ہر غلطی ہمارے اندر ہے، ہر طرح کی چوریاں ہمارے اندر ہیں، ہر طرح کی نافرمانی ہے، اس کے باوجود ہمیں اللہ مہلت دے رہے ہیں. اور یہ صدقہ ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں بچایا جا رہا ہے، ہمیں چھوڑا جا رہا ہے. تو ہمیں بھی تو حیا کرنا چاہیے نا کہ جس ہستی کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھیں، ان پر درود و سلام پڑھیں اور اپنے سچے رب کو مان کے اپنی آخرت اور قبر کی بہتری کا سامان کر لیں. وما علینا الا البلاغ.